बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के वारसों मालिकों अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब जो साबक 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, उनकी तकरीबन 4 साल बाद वापसी हुई है कि हम ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है, या जो ताकतवर लोग हैं वो अपनी ताकत को बार बार दोहरा रहे हैं और अपनी जो है वो अख्तियारात को बार बार दोहरा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सिर्फ पाकिस्तान में आइन की कोई बालादस्ती नहीं है? पाकिस्तान में कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या पाकिस्तान के कानून भी छोड़ दें, आइन भी छोड़ दें, आप फिलहाल एक साइड पे कर दें? क्या मैं पाकिस्तानी कौम का पूछना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी कौम के माथे पे क्या लिखा हुआ है? बेवकूफ़ है हम? क्या पाकिस्तानी कौम के माथे पे नजरिया ज़रूरत लिखा हुआ है? क्या पाकिस्तान के कौम के माथे पे क्या गैरत का कोई गैरत का जो है वो बरअक्स उसके नाम कोई लफ्ज लिखा हुआ है? क्या पाकिस्तानी कौम को आपने लाशऊर समझा हुआ है? क्या पाकिस्तानी कौम को आपने इतना ही बेबस और लाचार समझा हुआ है? आखिर अब आपने मैं पाकिस्तान के जो है वो करता धरताओं से पूछता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को आपने हमको समझ क्या रखा है? आप हमें बता दें टीवी पर आकर, हमें क्लियर हो जाए ताकि हम एक लाइन वाज़ेह हो जाए। आप पीछे बैठकर क्यों खेल रहे हैं? आप सामने आकर आप हम पे बराह रास्त कह दें हम बादशाह सलामत हैं। जैसे वायसराय इंग्लैंड था, वो उसके जाने के बाद पिछले 76 सालों में आप वायसराय बने हुए हैं। आप हमें क्यों नहीं कह देते? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले इमरान खान साहब जो है वो बाहर पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे 2018 इलेक्शन में, और नवाज शरीफ साहब जेल में थे। अब जो है इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और नवाज शरीफ साहब आए हैं और वो पॉलिटिकल कैंपेन अपनी कर रहे हैं और वजीर आजम बनने की तैयारियां हो रही हैं। क्या दानश्वर जो है हमारे मुल्क के या तारीख दान है जो पूरी दुनिया के, वो ये लिखेंगे या तारीख अपने आप को दोहरा रही है? मैं या वो ये लिखेंगे कि ताकतवर अपने आप को दोहरा रहे हैं या अपनी ताकत को दोहरा रहे हैं? असल जो हकीकत है वो ताकतवर जो है वो अपने आप को दोहरा रहे हैं, अपनी ताकत को दोहरा रहे हैं। उनको जो एक नशा, ताकत एक नशा है। ये उनके नजदीक ताकत एक अमानत नहीं है, ताकत एक नशा है। आपको पता होगा कि जेएसपी का जो हमारा एक नारा था, नारा हमने क्रिएट किया था, वो बहुत मकबूल हुआ है अवाम में। सियासत गाली नहीं इबादत है, ताकत नशा नहीं अमानत है। ये तमाचा है जो सियासी जमातें हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तीनों पैदावार, जो तीनों सियासी जमातें हैं, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, और तमाचा है एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे पर कि ताकत एक नशा नहीं अमानत है। तो आप ताकत को नशा समझकर अपनी बका की खातिर ताकत को, जो अल्लाह ताला की अमानत है इक़्तिदार, उसको क्यों इस्तेमाल बार बार अपने मुफादात की प्रोटेक्शन के लिए और अपने अना के लिए, अपनी अदारे की अना के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं बार बार यही कहता हूं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की अना पाकिस्तान की अना से बड़ी है ना? आप पाकिस्तानी कौम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता क्यों नहीं देते कि हमारी अना इस कौम 26 करोड़ कौम की अना से बड़ी है, इस पाकिस्तान की अना से बड़ी है? इसीलिए हम इतने ताकतवर है कि हम तारीख को भी दोहरा देते हैं। अपनी ताकत के इस्तेमाल और ताकत के बार बार दोहराने से हम तारीख को भी शेप कर देते हैं। देखें, ये सिर्फ मुल्जम नहीं है नवाज शरीफ साहब, अदलिया से सजा याफ्ता है। चाहे उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही थी, लेकिन कानूनी तौर पर ये सजा याफ्ता है, साबित हुआ है ये कोर्ट में। मैं पाकिस्तानी कौम से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने जलसा किया नवाज शरीफ साहब ने मीनारे पाकिस्तान, पूरी रियासत की ताकत लगा दी गई है। नादरा के चेयरमैन एक हाजिर सर्विस 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल है, और हफ्ते को नादरा का ऑफिस बंद होता है। नादरा का पूरा जो अमला है वो अपना कंप्यूटराइज सिस्टम लेकर आया, उसकी बायोमेट्रिक हुई है। उसके बाद जो है, क्या ये पूछना चाहता हूँ, ये कानून दो, एक गरीब, एक अलीट, रूलिंग अलीट के लिए कानून कोई और है, एक गरीब के लिए कानून कोई और है। जो इमरान खान साहब ने किया है, जो रियासत के खिलाफ उन्होंने बगावत की है, एक सोचा समझा उन्होंने मंसूबा, मैं
یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ عوام کو نہیں تھا پتا، ایون کہ جو نوجوان تھے جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ان کو بھی علم نہیں تھا کہ اصل منصوبہ کیا ہے. کچھ پی ٹی آئی لیڈران کو بھی نہیں تھا پتا اصل میں منصوبہ کیا ہے. یہ کوئی انقلاب نہیں تھا ملک میں، یہ ایک ٹارگٹ جو تھا آرمی چیف عاصم منیر کا جو ہے وہ تختہ اٹھنا تھا، اور اس کے پیچھے پورا جنرل فیض تھا اور ان کو یقین دلایا گیا تھا. یہ عمران خان صاحب کی اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ ایک منصوبہ تھا. یہ کوئی ملک و قوم کی فلاح کے لیے یا آئین کی بالادستی کے لیے یا جمہوریت کی بالادستی کے لیے یا پارلیمان کی بالادستی کے لیے یا سویلین سپریمیسی کے لیے یہ بالکل اقدام نہیں تھا. اگر یہ اقدام ہوتا تو میں اس کی حمایت کرتا، جمہوری سرکار پارٹی اس کی اخلاقی طور پر اس کی حمایت کرتی. اور نواز شریف صاحب اب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے جو واپس آئے ہیں، کیا وہ آئین کی بالادستی کے لیے اب جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے آیا ہے، جس کو فوج خود براہ راست فیسیلیٹیٹ سارے عام کھلم کھلا کر رہی ہے، عدلیہ کھلم کھلا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، آئین کو کون پوچھتا ہے؟ نظریہ ضرورت کو پوچھتا ہے. انا کے مسئلے سب سے بڑا مسئلہ ہے، آئین کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معیشت کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ ہی مہنگائی کا کوئی مسئلہ ہے. ہماری ریاست کے قریب ان کی انا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کے انا اور ان کے اختیارات کا قائم رہنا، طاقت کا قائم رہنا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کو جب باہر نکالا گیا تھا ان کے قریب بھی ان کی عزت کا بحال ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کا اقتدار میں واپس آنا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کا جو ہے پاور پلانٹ کے ذریعے پیسہ کمانا، مال بنانا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو کب تک، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کب تک کھیل تماشا لگے رہے گا؟ یہ کب تک جو ہے وہ ہم ایک گندی پولیٹکس جو کھیلتے رہیں گے؟ مجھے یقین کریں میں دل سے باتیں کر رہا ہوں. میں یوٹیوب چینل اس لیے نہیں بناتا کہ لوگ زیادہ دیکھیں گے، میں کمائی کروں ایک جیسے لوگوں نے آج کل ٹرینڈ بنایا. میں صرف اور صرف حق بات کہنے کے لیے، اور میرا ضمیر سیٹسفائی ہوتا ہے کہ میں حق بات کہہ کر اور سچائی کو بیان کر کے میں اپنا پیغام پھیلا رہا ہوں. آگے اللہ کا کام ہے کہ اس کو کتنا دور تک لے جاتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آخر کب تک ہماری بے عزتی ہوتی رہے گی؟ یہ بہت بڑی بے عزتی ہے پاکستانی قوم کی. آپ کسی دستور کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو سائڈ پہ کر دیں. یہ ہماری توہین ہے کہ جب بادشاہ سلامت کا دل کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا دل کرتا ہے، کسی بھی سیاستدان کو اندر کر دیتی ہے، کسی بھی سیاستدان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتی ہے. یہ کیا تماشا یار لگا ہوا ہے؟ یہ کیا کھیل تماشا ہے؟ مجھے یہ بتا دیا جائے. یہ بنانا ریپبلک سے بھی کوئی بدتر ریاست ہے، ڈیپ سٹیٹ سے بھی بدتر ریاست ہے یہ پاکستان. خدا را پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. پاکستانی قوم کو ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کتنا کھلواڑ کر رہے ہیں. خدا را اپنی انا کو نیچے لے آئیں. ملک کی انا آپ کی انا سے بڑی ہے، یہ تسلیم 76 سالوں سے آپ نے نہیں کیا تو ابھی کر لیں. جو ریئل انقلاب ہوگا وہ آپ کو کسی کھاتے میں نہیں چھوڑے گا. ڈریں اس وقت سے، ڈریں آپ جو ظلم کر رہے ہیں، اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. نواز شریف اور عمران خان تو صرف ایک کردار ہیں، ایک نام ہے. آپ تو پچھلے 76 سالوں سے ہر کسی کے ساتھ کیا ہے، یہ سویلین کے ساتھ کیا ہے، پولیٹیشین کے ساتھ کیا ہے. چھوڑ دیں پاکستان کی ریاست کی جو اقتدار ہے اس کو چھوڑ دیں. اور میں پہلے کہتا ہوں، میں نے 3 سال پہلے اسلام آباد میں بیٹھ کر بولا تھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، یہ تینوں پولیٹیکلی میچور پارٹیز ہیں. دیکھیں یہ فوج کو باری باری ایک دوسرے کا تماشا دیکھ رہے ہیں، تو وہ اندر ہو گیا چلو میں ویٹ کر لیتا ہوں، میں اندر ہو گیا چلو وہ ویٹ کر لیتا ہے. تو ہم باری باری سے جو ہے وہ باریاں دے رہا ہے بادشاہ سلامت. یہ قانون کی بالادستی جب تک یہ بھول جائے کہ نواز شریف آیا کہ عوام کو کوئی روٹی دے گا، کوئی مہنگائی کم کرے گا، بجلی سستی کرے گا، بالکل بھی نہیں ہوگا.
ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا، بالکل بھی نہیں ہونا۔ $27 ارب پاکستان میں 3 سالوں میں IMF کا واپس دینا ہے۔ 27 ارب اب گیس 200% مہنگی ہو رہی ہے، وہ ہماری جیبوں سے جانی ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ ہائبرڈ نظام کے لیے کہ جمہوریت اور پارلیمان کا چہرہ لگانے کے لیے یہ صرف اور صرف عوام سے دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب جو جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں کہ احتساب کا یا سویلین سپریمیسی کا، وہ جھوٹا نعرہ ہے۔ وہ نعرہ صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ جو اپنی مرضی کر رہے ہیں، جو اپنی ڈکٹیٹرشپ سویلین ڈکٹیٹر ہیں ایک نواز شریف، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ہم مال پانی کماتے ہیں یا جو ہماری پالیسی ہے اس میں انٹرفیئر نہ کیا جائے۔ لیکن یہ کیسا ان کا ڈیمانڈ ہے کہ ایک وہی فوج وہی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے حکومت انہی سے لے کر مرہون منت انہی سے لے کر اور انہی کو کہیں گے کہ بھئی ہم اپنی مرضی سے حکومت کریں گے۔ یہ تو دوگلی پالیسی ہے نا، منافقانہ پالیسی ہے۔ اب عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہی وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر ان کو گود میں لے لے۔ نواز شریف صاحب کا عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ نہیں ہے یا یہ نظریہ نہیں ہے کہ میں سویلین یا پولیٹیکل لیڈر ہوں اور آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی فوج تسلیم کرے اور آزادانہ الیکشن کرے اور جو جیتے وہیں وزیر اعظم بنے۔ یہ بالکل بھی ان کا نظریہ نہیں ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے، ہاں کیوں نواز شریف کو آپ کیوں گود لے رہے ہیں، مجھے گود لیں، مجھے اقتدار پہ بٹھائیں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ نواز شریف بھی ادھر کھڑا ہے، عمران خان بھی ادھر کھڑا ہے، بلاول زرداری اور آصف زرداری وہ پہلے ہی اتحادی حکومت میں تھے، اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں وہ اپنا سندھ کی حکومت بچانے کے درپے ہیں۔ فیصلہ جو ہے وہ پاکستانی جو ہے قوم کے طرف سے میں جو ہے وہ ان پر چھوڑتا ہوں، پاکستانی قوم پر، کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ یہ کھیل تماشا آپ بنتے رہیں بیوقوف، یہ سیاست میں بیوقوفی کا سوال نہیں ہے۔ یہ پاکستانی قوم کی غیرت اور پاکستانی قوم کی عزت نفس اور پاکستان کی قومی آزادی کا مسئلہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ انگریزوں اور مغل بادشاہوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ ہم پاکستانی قوم سے بدتر سلوک کر رہی ہے۔ یہ مہنگائی، یہ وسائل جو ہمارے بے دریغ اور غلط استعمال مس مینج کر رہے ہیں، اور دیکھیے ہم نواز شریف کو لا کے بٹھا دیں گے اور وہی کریں گے جو پچھلے 76 سالوں سے کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اور میں پاکستانی قوم کو دیکھ رہا ہوں اور نئی نسل کو دیکھ رہا ہوں، نئی جنریشن جو ابھی 18 سال ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ آخر کب تک یہ خاموشی رہے گی۔ آئیں دیکھتے ہیں ہم کٹھے مل کر آخر یہ قوم خاموشی کا سفر کب تک ختم کرے گی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔